اب کیا کرنے لگے ہیں جی آپ جی نہر پہ چلا رہے ہیں میٹرو. واہ او یار نہر چلن رہی اگے ان رہن دے. یہ ڈرامہ میری لائف کا بڑا ایک عجیب ڈرامہ تھا بلکہ جس میں یادگار. مجھے روزانہ ڈر رہتا تھا کہ کہیں مجھے پبلک سے مار نہ پڑ جائے. آپ نے کہا لاہور سے نکلو، میں کہتا ہوں لاہور بناؤ اور بناؤ لاہور. ایسا جیسا انہوں جی. نے بنایا نہیں ایسا لاہور نہیں چاہیے ہمیں. نہیں. وہ لاہور چاہیے جو فیض کا تھا لاہور، جو نون میم راشد کا لاہور تھا، جو صوفی تبسم کا لاہور. آج سے 50 سال پہلے والا لاہور ہمیں چاہیے. اب کہ بچہ ننگے پاؤں آ جائے اسکول میں ہم اس کو تعلیم دیں گے. آپ کے بچے کے پاس بکس نہیں ہے ہم ان کو بکس پرووائڈ کریں گے، اور میں نے ایسا ہی کیا. بٹا مزدوروں کے بچے ہیں، بھٹو خاندان کے نہیں جو آکسفورڈ اور ہارورڈ اور پتہ نہیں کدھر کدھر ہیں. جی حاجی البیلا صاحب میرے استاد محترم ہیں. 1993 میں نے ان کی باقاعدہ شاگردی اختیار کی اور انہوں نے مجھے اس کام میں. تو ان کے پیرنٹس ہی نہیں مانتے تھے کہ بچے ایجوکیشن کی طرف آئیں. وہ کہتے تھے اگر یہ پڑھیں گے تو کمائے گا کون، ہم کیسے روٹی کہاں سے کھائیں گے. ان کو فکر سب سے زیادہ ہے اپنی روٹی. تعلیم ہے وہ پرائیویٹ کر دو، صحت پرائیویٹ کر دو، اور جتنے گانا گونا ہونا وہ سرکاری تحویل چلا دو. السلام علیکم، صوفی ٹاک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ وسیم عباس. ناظرین، آج ہمارے اس شو میں بہت ساری شخصیات موجود ہیں جو کسی تعارف اور تعریف کی محتاج نہیں. میرے بہت ہی قریب بلکہ میری بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں جمیل البیلا صاحب، جو بہت زبردست آرٹسٹ ہیں، اور ان کے ساتھ میڈم سمینہ گل صاحبہ کمیونٹی اویئرنیس آرگنائزیشن کی چیئر پرسن ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ڈمی حسن نثار صاحب، اور ان کے بالکل ہی ساتھ موجود ہیں ظہیر بدر صاحب. اللہ خیر کرے. تو اپنے پروگرام کا آغاز ہم اپنے بہترین آرٹسٹ جمیل البیلا صاحب سے کرتے ہیں. تو سر، آپ اپنے تعارف میں کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میرا تعارف تو آپ نے کروا دیا ہے جمیل البیلا. جی میرا سر تھیٹر لائن سے تعلق ہے. بیسیکلی میں کامیڈین اور ایک ورسٹائل ایکٹر ہوں. ماشاء ہماری زندگی کا اصل میں جو مقصد ہے نا، ہم نے جو سیڈ فیسز ہوتے ہیں ان کے چہرے پہ مسکراہٹ لانی ہوتی ہے. یہی ہماری زندگی کا موٹو ہے، یہی ہمارا فرض ہے. اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے استاد محترم کی طرح میں اس کام کو، اس مشن کو آگے بڑھاتا رہوں. تو آپ کے استاد محترم کون ہے ذرا؟ جی میرے استاد محترم کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. فلم انڈسٹری، تھیٹر میں ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا نام ہے. حاجی البیلا صاحب میرے استاد محترم ہیں. 1993 میں نے ان کی باقاعدہ شاگردی اختیار کی اور انہوں نے مجھے اس کام میں کافی کچھ سکھایا، اور الحمدللہ میں ابھی بھی کام کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اسی طرح کام کرتا رہوں گا. جی جمیل البیلا صاحب، آپ سے ابھی مزید ہم گفتگو کریں گے، لیکن ابھی ہم اپنے دوسرے مہمان سمینہ گل صاحبہ کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. جی میڈم، آپ اپنی آرگنائزیشن کے حوالے سے کچھ ہمیں بتانا چاہیں؟ جی میری آرگنائزیشن ہے کمیونٹی اویئرنیس آرگنائزیشن، اور یہ ہم نے اسپیشل بنائی ہے ایجوکیشن کے لیے اور اسکل پروگرام کے لیے. جی اس میں ہمارا ورک ہے بھٹا مزدور بچوں کو ایجوکیشن دینا، اور جو اسکل بیس پہ ہم پروگرام کرواتے ہیں. تو کیا بھٹا مزدور جو بچے ہیں ان کو گورنمنٹ ایجوکیشن پرووائڈ نہیں کر رہی؟ گورنمنٹ کے اپنے سیکٹر ہیں بنائے ہوئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب بھٹوں کے بچے جا نہیں سکتے گورنمنٹ اسکولوں تک. اگر وہ چلے بھی جائیں تو ان کو وہ رسپیکٹ نہیں ملتی جو ملنی چاہیے عام بچوں کے ساتھ. وہ بچے کیوں نہیں جا سکتے ایجوکیشن کی طرف؟ یار وہ بٹا مزدوروں کے بچے ہیں، بھٹو خاندان کے نہیں جو آکسفورڈ اور ہارورڈ اور پتہ نہیں کدھر کدھر ہیں. جی نہیں، لیکن ایک بات بتائیں کہ آپ نے یہ بھٹو اور بھٹا یہ آپ گھر سے سوچ کے آئے تھے؟ بھائی حسن نثار صاحب، آپ نے یہ آپ نے ان کو پھر میرے ساتھ بلا لیا ہے، ظہیر بدر صاحب کو. جی جی باقی تو ان کی خوبیاں ہی ہیں ساری، بس ایک ان کی جو ہے نا وہ خامی تو میں نہیں کہوں گا، لیکن ایک پرابلم ان کے ساتھ ہے کہ یہ سپورٹر ہیں. اچھا. یہ جو حکمران ہیں نا، جی جی جو صدا کے حکمران، جن کے بچے بھی حکمران، والدین بھی سارے وہ ان کے حامی لگتے ہیں مجھے.
تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جہاں بھی جاتے ہیں اپنی یہ والی پرابلم ساتھ لے کے جاتے ہیں. میں نے کہا ہر کہ جگہ. ہر انسان میں خوبیاں ہوتی ہیں، ان میں بہت خوبیاں ہیں. براڈ کاسٹر بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، فلاسفر بھی ہیں، اور بہت کچھ ہے، ایٹسیٹرا. ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا ہوتا ہے. کیوں سر جی یہ آپ کی اس ایک پرابلم سے تنگ ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو وہ پہلے میڈم کی بات سن لیں یار. وہ بٹا مزدور جو ہوتے ہیں جی ان کی بات کر رہے تھے، آپ بٹھاؤ تحریک کی بات کر رہے ہیں. چنانچہ ہمارے ہاں ہر کام جو ہے وہ شارٹ ٹرم ہوتا ہے، لانگ ٹرم نہیں ہوتا. جی اسے کرنے ہی نہیں دیا جاتا. ٹھیک. ایک حکمران آتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے 5 سال کے بعد جب عوام کے پاس جانا ہے اتنا کروں کہ عوام تک جا کے کہوں یہ دیکھیں میں نے کر لیا. ٹھیک. اگر وہ یہ کہے کہ ہم کر رہے ہیں تو لوگ ووٹ نہیں دیں گے، اویئرنیس نہیں. تو حسن نثار صاحب آپ ان کی اس بات سے متفق ہیں؟ او یار ان کی بات سے متفق ہوا ہی نہیں جا سکتا. کیوں؟ بات ہی مطلب عجیب سی ہو رہی ہے کہ حکمران حکمران حکمران. وہ بھائی ادھر تو پہلے 4 سال جو ہے نا حکمران ان کی باتیں مانتے ہیں جو ان کو لے کے آئے ہوتے ہیں. اچھا. ٹیکس لگاؤ، عوام کا کچومر نکال دو، برکس نکال دو عوام کا، ٹھیک ہے. اور اپنے منصوبے جو ہیں جو انہوں نے سوچے ہوتے ہیں کہ یار یہ منصوبہ جو نظر آئیں. یہ تعلیم نظر نہیں آتی نا. دیکھو اس کے فائدے نظر آتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا 10 سال بعد 15. یہ وہ چاہتے ہیں کہ جو آج نظر آئے، یہ اورنج ٹرین اہنج بندہ جا رہا ہے، کاروں بھی کھڑے ہیں تو یہ نظر آ رہی ہے، اوپر سے جا رہی ہے، پورے شہر میں سے گزر رہی ہے. حسن نثار صاحب آپ اچھا پھر ابھی یہ بنا رہے نہیں، سن تو لیں نا. اب کیا کرنے لگے ہیں جی اب جی نہر پہ چلا رہے ہیں میٹرو. واہ. وہ یار نہر چلن رہی اگے انہوں رہن دے. انڈر گراؤنڈ جی وہ لاہور دا پیچھا چھڑ دیو یار. لاہور سے باہر نکلو، وہ بکر نو دیکھو، دریا خام، میاں والی، بڑی بڑی جگہ ہے پنجاب میں. آپ لاہور کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. لاہور جو ہے مرنے والا ہو گیا. لاہور کی کتنی آبادی بڑھاؤ گے؟ سر ایکچولی وہ لوگ خود لاہور میں رہتے ہیں جو حکومت میں ہیں. وہ بھائی رہتے ہیں نا، لیکن انہوں نے وہاں بنانا ہے منصوبہ. پرابلم کیا ہے ظہیر صاحب؟ پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے وہ منصوبے بنانے جو نظر آئے ہیں کہ یہ ان کی پرائرٹیز ہیں کہ جو تعلیم ہے وہ پرائیویٹ کر دو، صحت پرائیویٹ کر دو، اور جتنے گانا گونا ہونا وہ سرکاری تحویل چلا لیں. تو میڈم آپ بتائیے کہ وہ ان بچوں کے لیے آپ نے کس حد تک آپ کے آرگنائزیشن نے کام کی ہے؟ میں نے 16 سال اسکول کو بنایا چلایا. پہلے تو 16 ایئرز میں نے 2 بچوں سے اسکول سٹارٹ کیا تھا. 2 بچوں کو. اور اتفاق کے ساتھ ایسا تھا کہ وہ بچے مانگ رہے تھے. جیسے برسات کا موسم آتا ہے جی تو یہ بیچاروں کے کام بند ہو جاتے ہیں بٹوں پہ. بالکل. تو یہ لون لیتے ہیں بٹوں والے سے، جو پورا سال ان کا لون اترتا ہی نہیں ہے، قرضہ ان کا اترتا ہی نہیں. یہ بچوں کو بھی لگاتے ہیں، اپنی بیوی کو، بہنوں کو، پورا خاندان ان کا کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن ان کا قرضہ ختم نہیں ہوتا. آپ نے اس طبقے کے اندر ڈیپلی ایک ریسرچ کی ہے؟ میں نے ریسرچ کی ہے، پوری ڈیپلی ریسرچ. 16 سال کا میں نے بتایا میرا ایکسپیرینس ہے. اچھا جب میں نے نیا جانا شروع کیا، سٹارٹ کیا، تو ان کے پیرنٹس ہی نہیں مانتے تھے کہ بچے ایجوکیشن کی طرف آئیں. وہ کہتے تھے اگر یہ پڑھیں گے تو کمائے گا کون، ہم کیسے روٹی کہاں سے کھائیں گے. ان کو فکر سب سے زیادہ ہے اپنی روٹی. اصل لاہور کیا تھا؟ وہ تھا باغوں کا شہر، وہ تھا تعلیمی شہر. کلکتہ سے آگے نکل گیا تھا. کلکتہ میں انگریز آئے پہلے، یہاں بعد میں آئے، لیکن لاہور تعلیمی لحاظ سے اور پہلے بھی جب پنجاب تھا، پنجاب میں ایجوکیشن کا معیار رنجیت سنگھ کے زمانے میں، اس سے پہلے بھی بہت آگے تھا. ہر بچہ، ہر خاتون، مرد پڑھا لکھا تھا. جب یہاں پہ گورنمنٹ کالج اور دوسری یونیورسٹیاں بنی، اس کا معیار بہت آگے چلا گیا. تو یہ تعلیمی شہر گنا جاتا تھا پورے ہندوستان سے. کیوں جی ظہیر صاحب یہ غلط کہہ رہا ہوں؟ میں عرض کر رہا ہوں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں گنا جاتا تھا. اس کی وجہ یہ کیونکہ یہاں پہ ٹیچر دیکھیں، یہاں پہ تعلیم تھی، اس کی وجہ یہی اس لیے گنا جاتا تھا. ہمیں تو نہیں گنتے 1 2 3 4 5 6 7 لو جی گن لو جی لاہور. اس لیے میں کہہ رہا ہوں تعلیم تھی تو گنتے تھے نا. میری بات کہہ رہا ہوں انہیں بھائی اپنی تعلیم بات تھی، عوام تک پہنچانے دیں. عوام تک پہنچ جائے گی ان کی بات. پہلے کون سی وہ ریڈیو پہ بھی بیٹھ کے بولتے رہتے ہیں، ان کی آواز تو روز جاتی ہے. کوڑا ایف ایم ہے جی، ایف ایم نہیں، ریڈیو پاکستان. ریڈیو تعلیم تھا لاہور. وہ تعلیم پہ تو جو نہیں، تعلیم پرائیویٹائز کر رہے ہیں. اور وہ لاہور کو جی لاہور پروجیکٹ لاہور کو پرانا لاہور بنا دیں گے ہم. وہ جی حسن نثار صاحب ہماری وہ بات بیچ میں ہی رہ گئی میڈم سے
नहीं आप करें, आप मैं- इधर से मैं- जो भी करें। मैं मैडम मैंने कर जी लिया। मैडम, मैं आप मैडम अपनी की बात को आगे एनजीओ वर्क बढ़ाता के हूँ। बारे में बताइए। जी, आप अपनी बात वहीं से कंटिन्यू कीजिए, जो आपकी एक एफर्ट चल रही थी 16 ईयर्स से। नहीं, बात जहाँ से इनकी पिक की थी ना, हमने उस बात से वापस इनकी तरफ जाना है। ठीक, वो ये थी कि कर्ज लेते हैं और वो कर्ज उतरता नहीं, तो उनके एक तरह से ये हॉस्टेजेस, ठीक, उनके गुलाम बन जाते हैं। जब किसी दूसरे भट्टे वाले ने मजदूर हायर करना होता है तो वो उनका कर्ज देकर ठीक, उनको उठा के लाता है। उनको खरीद लिया जाता है। जी, और उसकी वजह क्या है, असल बात यह है, उसकी ठीक है। वजह क्या है। हसन निसार साहब फरमा रहे थे, इनकी दानिश्वरी कहती है कि हुकूमत, मैं कहता हूं हुकूमत नहीं, हाँ, कल्चर है। लो। कल्चर क्या है कि आपने ब्याह शादी पे, पैदाइश पे, मर्ग पे ऐसी ऐसी रस्में करनी हैं कि जिनके बगैर गुजारा हो सकता है। आपने 1 लाख रुपया कर्ज लिया, किया क्या किया, आपने जश्न मनाया जब आपके यहाँ बच्चा पैदा हुआ या शादी करनी है, निकाह करना है, तो उसके लिए कर्ज ले लिया। लो जी, बोलना पड़ गया फिर ठीक मुझे। है। फिर कहेंगे जी बोलता है, वो ना वो तो- बोलेगा वो तो- तो वो तो बोलोगे कहते कि बोलता है। मैं और ऐसा बोलना पड़ करता हूँ- जाता है भाई, बोलना पड़ गया यहाँ पे। ये Education- कर्ज लेते हैं आपके ख्याल में शादी के लिए, जी, ये जो बात कर रहे हैं कर्ज लेते हैं जी, ओ बर्थडे पार्टी, ओ भाई ये बटा मजदूर बर्थ बर्थडे पार्टी करते हैं, ये कर्ज शादी पे चलो हो सकता है, लेकिन ये कर्जा लेते हैं भाई। बीमार होते हैं, जिस हुकूमत की तरजीहात में सेहत है ही नहीं, वो कह रहे हैं जी प्राइवेट कर दो सेहत को, डॉक्टरों को 60,000 तनख्वाह दे रहे हैं। ओ भाई अल्लाह से डरो, 60,000 में बेचारे 8-8 दिन ड्यूटियां कर रहे हैं डॉक्टर। 60,000 में बनता क्या है, मिनिमम वेज आज 50,000 है, डॉक्टर को 60,000 दे दें। उधर कॉकरोच हैं, उधर खटमल हैं, उधर मरीज उनका सर फाड़ रहे हैं। मैडम जाती हैं वहाँ पे जाके, 2 बोतल कर दो जी, इन्होंने काम सही नहीं किया, अस्सी तो बड़े फंड दे रहे हैं। हाँ जी, कितने ने ताड़े फंड भी 60,000 डॉक्टर की तनख्वाह है, सीनियर डॉक्टर की तनख्वाह 1,20,000 है। और डूब मरोए, तालीम तो गई, सेहत भी गई लोगों की। और वो बटा मजदूर बीमार होता है बेचारा, क्या करेगा, जाएगा कहीं इलाज करवाएगा, उधर पैसा खर्च होगा। अच्छा मैडम, आप बताएं ना कि वो कर्ज किस लिए लेते हैं। आपने एक ज़ाहिरा एक रिसर्च की है, तो आप भी अपना कुछ पॉइंट बयान कीजिए। अब जब बरसात का मौसम आएगा, उनकी ईंटें नहीं बनेगी। ईंटें तो खुश्क जगह पे बन के सूखनी है ना, जी, तो जब उनकी ईंटें नहीं बनेगी तो वो बेचारे खाएंगे कहाँ से। तो उन्होंने अपने खाने पीने के लिए, उन्हें 2 महीने निकालने के लिए उन्होंने कर्ज लेना होता है। वो जो 2 महीने में बेचारे कर्ज ले लेते हैं, वो पूरा साल ही नहीं ख़त्म होता। उनकी नस्लें काम कर रही होती हैं, दिन रात मेहनत कर रही होती है, लेकिन उनका कर्ज ख़त्म नहीं होता। इसमें एक मेन वजह और भी है, जी, उनमें अगर कोई एजुकेटेड हो, घर का एक बच्चा भी हो, एक फ़र्द भी हो, वो जब हिसाब किताब लिखवाता है अपना कर्ज लेने पे, जब वो कटौती करवाता है, अब उसको क्या पता उसकी कटौती हुई कि नहीं, या वो वहीं पे लिखा पड़ा हुआ है, उसको दिखाया जाएगा दोबारा, भाई तुम्हारा भी इतना कर्जा रहता है क्योंकि तुमने तो कटौती नहीं करवाई। अब उस बेचारे ने तो अदा कर दी है। ये है अनएजुकेटेड। तो आपने नहीं किस तो तरह हुकूमत से, किधर सो रही है जी, बात तो ये हो रही है कि वो तो अनएजुकेटेड हुआ। लेकिन सब बोले जरा कि वो तो अनएजुकेटेड है, हुकूमत तो पढ़ी लिखी है ना जी, वो किधर सो रही है, उनको नजर नहीं आ रहे पटे। आपको हुकूमत पढ़ी लिखी नजर आती है? नहीं तो फिर आप खुद ही उनकी तारीफ कर रहे थे। मैंने तो हुकूमत का जिक्र ही नहीं किया, इसलिए मैं तो कहता हूँ हुकूमत कौन बनाता है, किससे पूछ के बनाई जाती है, बजट कौन बनाता है, किसके लिए बनता है, हुकूमत के लिए नहीं। बात है, मैं अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ, जैसा कि समीना कह रही हैं कि अवेयरनेस आनी चाहिए हमें अपने। हमारे यहाँ अवेयरनेस क्या है, शऊर दे दिया। शऊर क्या दे दिया जी, मैंने आपको गाली दी, मैंने इसको गाली दी, मैंने इसको गाली दी, ये मुझे शऊर आ गया। मैडम आपने किस तरह भट्टा मजदूरों को एजुकेट किया, उन्हें शऊर दिया कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, इस तरफ आएँ? जब मैंने भट्टों पे जाके विज़िट किया, मैंने देखा कि यहाँ पे तो काफ़ी बच्चे हैं और ये स्कूल में नहीं जा रहे। फिर मैंने जाके एक एक दरवाजे के नॉक किया, एक एक घर को नॉक किया, उनके बच्चों की तादाद पूछी, उनकी एज लिखी बाकायदा, और फिर मैंने हिसाब किताब लगाया कि यहाँ पे तो सारे के सारे पढ़ने वाले बैठे हुए हैं और स्कूल नहीं जा रहे। हाँ जी, स्कूल क्यों नहीं जा रहे? और मैडम जी हमने पढ़ा के क्या करना, हम भी ईंटें बनाते हैं,
हमारी नस्लों ने भी ईंटें बनाने हैं। अच्छा और हम ये भी आपको पता है ये काबिल सजा जुर्म है जो वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे, वो उनको जेल में होना चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये काम मैंने करना है, ये शऊर ने करना है। शऊर केड़ा एक मेरा दोस्त होंगे शऊर आजकल आयरलैंड होंगे, एक और अनवर शऊर उन्हें भी तो है। आके करेगा। एक काम करना है जी उन्होंने, हुकूमत के काम हैं, पुलिस के, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के, वो देखें कि ये बच्चे जो काम कर रहे हैं, जो मांग रहे हैं, इनके वालिदैन किधर हैं जो इनके जिम्मेदार हैं, इनको पैदा किए जिन्होंने, और वो जिम्मेदार हैं इनके कफालत के, उनको पकड़ें, उनको जेल में डालें, वो उनको अकल आ जाए कि बच्चों से काम कैसे लेते हैं। जी बताइए मैडम। अच्छा, फिर उसके बाद पहले तो हमने माइंड सेट किया पेरेंट्स का, अच्छा उनको हमने इकट्ठा किया, उनको हमने बताया भी आप इस मायूसी से बाहर निकलें कि आपके बच्चे ऑफिसर नहीं बन सकते। आप ये सोच क्यों ऐसी रखते हैं, नहीं हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते और हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम इनको यूनिफॉर्म नहीं ला के दे सकते, हम इनको किताबें नहीं ला के दे सकते, और हम इनको अगर ये स्कूलों में जाएंगे तो हमारे साथ कमाएगा कौन। फिर हमने उनको अवेयरनेस दी, उनको बताया कि ये इंसानों के बच्चे हैं, ये आपके बच्चे हैं, सही। और इनको आप इंसान बनाएं। ये ना कहें कि हमारे बच्चे जो हम आज काम कर रहे हैं तो ये भी ही सारी ज़िंदगी करेंगे। आप देखिए आने वाले वक्त में जब इनमें शऊर बेदार होगा, एजुकेशन हासिल करेंगे, तालीम की तरफ जाएंगे, और ये खुद ब खुद इनकी राहें भी आपसे मुख्तलिफ होंगी। तो अब तक आपको क्या फीडबैक मिला उन लोगों की तरफ से? फीडबैक ऐसा मुझे इतना ज़बरदस्त मिला कि क्या कमाल की बात है वाह। कि वो जो पेरेंट्स आमादा नहीं थे बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, हर घर में से जितने जितने बच्चे थे, 4 थे, 5 थे, 3 थे, 2 थे, वो सारे के सारे मेरे स्कूल में दाखिल हुए। वहाँ पे कोई तकरीबन 4 से 5 भट्टे हैं। 4 से 5 भट्टों पे पहली बात ये है कि हमें याद है कि बचपन में हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल के हमारे जो प्रिंसिपल अगर घर तक आ जाते थे तो हम डरते हुए घर में ही नहीं आते थे, बाहर ही रहते थे। पता नहीं आज कोई शिकायत आ गई है हमारे पीछे ना, तो हम घर में नहीं जाते थे, माँ मारेगी, कोई ना कोई मसला है। और हम तो हर हफ्ते बाद, हर 7 दिन बाद, हर 6 दिन बाद हमने उस घर को क्लिक किया हुआ था जिस घर के बच्चे नहीं आ रहे, हमने उसको फोकस किया हुआ था। हमने अपने काम के साथ कहते मोहब्बत, प्यार, मुखलिस, आपने एक जनरेशन को, आपने एक बच्चों को एजुकेशन जब देनी है, जब आपने एक संवारना है, निखारना है, तो फिर आपने दिल से करना है काम। नहीं तो ये आपकी देखें, मैं तो वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये आपकी ड्यूटी क्यों है, आप या हम लोगों की क्यों ड्यूटी है कि जब टैक्स हुकूमत हमसे ले रही है, ठीक है जी, वो हर चीज़ पे टैक्स है। आप अभी कोई चीज़ ले लें बाजार से, पैकेट एक ले लें, और इनकम टैक्स अलहदा है, तनख्वाहदार पे ज़्यादा लगा रहे हैं, जो भी ले लें आप, टैक्स ही टैक्स, इतना टैक्स इकट्ठा जो होता है वो इनके मंसूबों के लिए इकट्ठा होता है, वो उन बच्चों के लिए नहीं इकट्ठा होता। बच्चों की प्रोटेक्शन करें, उनको अपना जो ऐसे बच्चों को उठा के ले जाएं, उनको फॉस्टर होम्स में डालें, उनको अपने होम्स में डालें बनाए हुए हुकूमत के। जैसे तरक्की याफ्ता, अगर आप तरक्की याफ्ता बनना चाहते हैं, आप कहते हैं जी हम न्यूक्लियर पावर, हम जी फलां तैयारे हम बना रहे हैं, हम जी फलां सर चीज़ें आप गवर्नमेंट के कौन से मंसूबे के बारे में कह सकते हैं कि वो साफ शफाफ चल रहा है? अच्छा मैं कोई एक यहाँ मंसूबा से बता दें। मैं आप लोगों से फिर अभी गुफ्तगू करता हूँ। अभी मैं अपने बहुत ही प्यारे आर्टिस्ट जमील अलबेला साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, मैं कुछ बातें इनसे भी करना चाहूँगा। जमील अलबेला साहब जो है ना जी, ये एक जमील बिस्मिल साहब होते थे, अच्छा चिल्ड्रन थिएटर वाले ना, ठीक। तो मैंने भी उनके साथ कुछ काम किया हुआ, तो ये मेरा ख्याल है उनसे इनकी कोई मुशाबियत भी है। आपने भी उनके साथ काम किया? जी सर, मैंने किया हुआ। अच्छा चिल्ड्रन थिएटर के बड़े कमाल वो, और पुतली तमाशा, नहीं पुतली तमाशा सर और चीज़ है, ठीक है ना, चूँकि आपने अलहमरा तो देखा नहीं। मेरा सर उनके साथ एक लास्ट क्या प्ले बात है, मेरा सर उनके साथ एक लास्ट प्ले है, उसकी वीडियो बकायदा यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, अच्छा। बूहे बारियाँ। उसमें अशरफ राही साहब, तारक टाड़ी साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो फौत हो गए हुए हैं। तो ये बहुत हिट ड्रामा था और बहुत अच्छा ड्रामा था। कहाँ हुआ ये अलहमरा हॉल नंबर 1 में हुआ था, ये माल पे। जिसमें 2 बीवियाँ होती हैं? जी जी बिल्कुल ऐसे। ये आपको पता है डायरेक्ट किसने किया था? ये सर उसको मुझे नहीं पता इस चीज़ पे था गौर ना, ये नहीं डॉक्टर किया। सूफी जावेद ने किया था। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। और डॉक्टर सूफी माशाल्लाह। जावेद जो है ना, वो इस वक्त हसन निसार के रूप में आपके सामने है। अच्छा अच्छा, तो वो मैं, क्योंकि वो मेरा ज़िंदगी का पहला प्ले था जिसकी वो वीडियो बनी थी, तो आई एम वेरी लकी
کہ وہ ڈرامہ بہت اچھا بھی گیا. اچھا جمیل صاحب یہ بتائیے کہ جو آپ نے ٹی وی کے لیے بھی کام کیا، ڈرامہ سیریز یا کامیڈی سٹ کامز آپ نے کیے ہیں، ان میں کون کون سے آپ کے بہترین یادگار کام، ان میں کیا کریکٹر آپ نے کیے؟ سر سب سے پہلے تو پی ٹی وی پہ ایک ڈرامہ چلتا تھا فیملی فرنٹ، ٹھیک ہے. فیملی فرینڈ. اس میں میں نے چھوٹے چھوٹے کریکٹر کیے ہیں، تقریباً 8 سے 9 کریکٹر ہیں میرے. صحیح. اس میں مشہور ایکٹر ہیں زاہد سلیم صاحب، اس کے بعد جوید شیخ صاحب کے ساتھ میرے ہیں سلیم شیخ صاحب ہیں، ہم، اس کے علاوہ صبا پرویز صاحبہ، وسیم عباس صاحب. تو جی. کافی اچھا ایکسپیرینس رہا میرا اس وقت، اور یہ پی ٹی وی پہ بڑا اچھا ڈرامہ چلتا رہا ہے. بالکل. یہ ڈرامہ جو ہے فیملی فرینڈ، یہ ہم نے بھی دیکھا ہوا ہے، بہت اس کو انٹرٹین کرتے تھے، بہت بہترین ڈرامہ تھا. اور تھیٹر کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تھیٹر کے حوالے سے سر مجھے لائف کے اندر ایک ڈرامہ نہیں بھولتا. یہ بڑا ایک عجیب سا ڈرامہ تھا، عجیب سچویشن تھی. گوشی خان صاحب کا آپ نے تھیٹر لائن میں نام سنا ہوگا، ڈائریکشن اور ایز اے رائٹر وہ بڑا اچھا کام کرتے رہے. ہم، تو ان کے دور میں ایک ڈرامہ تھا الحمرہ ہال نمبر 2 کے اندر. صحیح. تو وہ اصل میں ڈرامے کی سچویشن کچھ ایسی ہے کہ کرٹن اوپن ہوتا ہے، طوائف جو ہے نا وہ اپنے ڈائلاگس بولتی ہے، صحیح. ٹھیک ہے. تو اس میں میرا ایک سین ہے کہ مجھے پبلک کے اندر بٹھایا جاتا ہے. اچھا وہ جو ڈائلاگ بولتی تو وائف، وہ اگر آپ کو یاد ہو تو وہ ہمیں ہمارے جی ناظرین کو بالکل. سنائیے. پہلے مجھے وہ پبلک کے اندر بٹھاتے تھے، پبلک کے ساتھ. ٹھیک. لوگوں کو نہیں پتا کہ میں ایک ایکٹر ہوں، میں کون ہوں. ٹھیک. وہ یہی سمجھتے کہ یار یہ بھی ہماری طرح ڈرامہ دیکھنے آیا ہے، ہم، ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. کرٹن اوپن ہوتا تھا، طوائف آئی، وہ کہتی ہے کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ اچھا. میرا بھی ایک اچھا گھر ہوئے، میرا بھی اچھا شوہر ہوئے، میرے بھی بچے ہون. واہ. اے جدو کہندے نا میرے بھی بچے ہون، اے میرا کیوں ہوندا ہے. اچھا وہ پڑھی لکھی تو وائف تو نہیں جو اچھی سوچ رکھتی تھی؟ بس وہ لوگوں کے مائنڈ میں تھوڑا سا ہوتا ہے نا. صحیح. اچھا جب وہ کہتی ہے نا کہ میرے بھی بچے ہون، تو میں پبلک چو کہنا جھوٹ بولنی ہے تو بھائی، بکواس کرنی ہے. وہ نال دا بندہ گھبرا جاندا سی یار اینوں کی ہے. وہ بڑا ایک صحیح. عجیب جی سچویشن کریٹ ہوندی سی. ایک دن اسی طرح کرٹن اوپن ہویا تو میں یہی گل دوبارہ ایک دن ریپیٹ کی تھی. میں کہا جھوٹ بولنی ہے تو بکواس کرنی ہے. پبلک لے اٹھ کے تیرے پہلے ہی 8-9 بچے نے. میں اٹھیا، اٹھ کے تے سٹیج والے چلا جا رہے. اچھا. پچھو ایک پینڈو دی آواز آئی، او پاسپورٹ ہی اوے اینو پھڑ کدھر جا رہے ہیں. میں سوچی میں گیا یار پھر سیکورٹی والے نے آپ کو پکڑا؟ نہیں سر، ان کو تو پتا تھا کہ ان آلریڈی. کو تماش بینوں نے پکڑ کے وہ حال کیا کہ تو یہ ڈرامہ میری لائف کا بڑا ایک عجیب ڈرامہ تھا، بلکہ جس میں یادگار. مجھے روزانہ ڈر رہتا تھا کہ کہیں مجھے پبلک سے مار نہ پڑ جائے. تو واپس ہم میڈم کی طرف آتے ہیں. اچھا میڈم یہ بتائیے کہ اب آپ جو ہے وہ کس حد تک کامیاب ہو چکی ہیں اپنے اس مشن کو آگے لے کر چلتے ہوئے؟ اب میں اس حد تک کامیاب ہو چکی ہوں کہ میرا اب نیکسٹ جو پلان ہے پورے لاہور کے اندر ہم اچھا. اسی طرح کے اسکول بنائیں ٹھیک. جہاں پہ ان کو خرچ نہ کرنا پڑے. میری ان کے ساتھ ایک بات ہے کہ آپ نہ یونیفارم لے کے دیں. آپ کے بچے کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، آپ کا بچہ ننگے پاؤں آ جائے اسکول میں، ہم اس کو تعلیم دیں گے. آپ کے بچے کے پاس بکس نہیں ہے، ہم ان کو بکس پرووائڈ کریں گے. اور میں نے ایسا ہی کیا. میرے پاس جگہ نہیں تھی، اسکول کے لیے جگہ نہیں تھی. جی. میں نے خالی پلاٹ میں نے کسی سے لیا اور اس کا صرف کیا تھا، ایک دروازہ تھا. نہ واش روم تھا، نہ وہاں پہ کوئی پانی کا انتظام تھا، نہ چھت تھی، نہ زمین تھی. زمین وہ تھی جس پہ وہ بیٹھتے تھے ٹاٹ بچا کر. اور اس کے اندر 350 بچہ بھٹا مزدوروں کا ہی آیا ہے بھائی واہ. پڑھنے کے لیے. حسن نثار صاحب آپ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں؟ نہیں میں نہیں، حکومت سو رہی ہے بھائی. اچھا حکومت سو رہی ہے. ہم تو جاگ رہے ہیں، ہم جاگ جاگ کے اتنا تنگ آ گئے ہیں کہ اب لگتا ہے کہ یہ سو رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ میڈم نے اب تک جو اتنی ایفرٹ کی ہے، آپ کیا اپنا جو ہے تجزیہ اس میں پیش کرتے ہیں کہ یہ جو ایفرٹ ہے، یہ کوشش جو ہے، یہ ان کی کامیاب رہے گی یا بالکل بیکار جائے گی؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے. اچھا ٹھیک ہے. مطلب حکومت کا کام ہے تو حکومت کو کرنا چاہیے. میرا ذاتی خیال یہ ہے. لوگ کہتے ہیں جی اس نے اسپتال بنا دیا، اس نے اسکول بنا دیا، اس نے جی یہ بنا دیا، وہ بنا دیا. بھائی میں معذرت کے ساتھ بڑا اچھا کام یہ کر رہے ہیں، اور جنہوں نے بھی بنائے ہیں بہت
اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک طرح سے حکومت کو بھاگنے کا راستہ دے رہے ہیں کہ بھائی تمہارے کام ہم کر دیتے ہیں تو تسی موجاں کرو، تسی اپنی وہ فوٹواں والیاں پلاننگ کرو جتنے تاری فوٹو لگے جیسے پتہ لگے او لنگن نہیں جی، او جان ڈی جی اورنج ٹرین، او جا رہی جی انڈر پاس، مطلب دسن کے اسی ترقی یافتہ ملکوں دے وچ چلے گئے لیکن وہ نظر آئیں گی جب آپ تعلیم دیں گے بچوں کو، وہ نظر آئے گی ان کے رویے میں، ان کے چلنے پھرنے میں، ان کے بات کرنے میں، ان کے آگے بڑھنے میں نظر آئے گی تعلیم۔ تو کون دے گا یہ؟ تو یہ حکومت کا کام ہے پروفیسر صاحب۔ ساری دنیا میں حکومت جو ہے وہ ٹیکس لیتی اسی لیے ہے کہ وہ آپ کو بچوں کو تعلیم دے، اور جو والدین تعلیم کے خلاف ہوں ان کو گرفتار کرے، ان سے بچے چھینے۔ یہ ان کا رائٹ ہے، حکومت بچوں کا رائٹ ہے کہ بچوں کو تعلیم ملے۔ جو بھی والدین بچے کو تعلیم سے محروم رکھتے ہیں، اور وہ بھی لاہور جیسے شہر میں جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی راجدھانی ہے، سامنے نظر آ جائے کوئی یہ جو جگہ ہیں جلو موڑ اور یہ جو ایریا ہے، یہ کیا ڈھکا چھپا ہے؟ بھٹا پہ آپ نہیں جا سکتے، آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ روز ٹی وی پہ خبریں آتی ہیں، میڈم اتنی ایفرٹ کر رہی ہیں، یہ سکول بنا سکتی ہیں پلاٹ لے کے، تو حکومت کو موت پڑتی۔ سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میری پھر وہی بات ہے کہ حکومت تو نہیں کرے گی، کیونکہ حکومت کہاں چاہے گی کہ ہم سے لوگ حقوق مانگنے کے قابل ہوں۔ یہ شعور ہمیں زیرو لیول سے، نچلی سطح سے اٹھانا ہوگا، اور ان جیسے لوگوں کو، ہم جیسے لوگوں کو اٹھانا ہوگا۔ اچھا جمیل صاحب، آپ بتائیے کہ آپ کی انڈسٹری کے لیے گورنمنٹ نے کیا کیا، یا آپ کو کیا وہ فیسلٹیز حکومت کی طرف سے میسر ہیں؟ جی فی الحال تو ابھی تک نہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی جو گورنمنٹ نے ایک اچھا اسٹیپ لیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ تھیٹر لائن سے ولگیرٹی کو ختم کر دیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، وہ 90 دن والا جو، اور 90 دن کا تو آپ کو پتہ ہے پروفیسر صاحب، جی ہاں، 90 دن تو ہمیشہ جو ہے وہ 9 سال پر پھیل جاتے وہ ہیں۔ دھوکے کی علامت ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی 90 دن کہتا ہے تو مجھے وہ یاد آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، آپ کے اس نے جو ادھر بیٹھا ہے اس نے بھی کہا تھا کہ 90 دن میں میں اتنی نوکریاں دوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، فلاں کروں گا، ٹھیک ہے، 60 دن میں یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ یہ جو گنتیاں دیتے ہیں نا، بات گنتیوں کی نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے کمٹمنٹ کی۔ آپ کمٹ کریں اپنے آپ کے ساتھ کہ میں نے یہ کرنا ہے، اور وہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں یہ جو ڈرامے ہیں نا، ڈرامہ تو اس کا ایسے نام ہی ہے، مجرے ٹائپ جو ہوتے ہیں، وہ دیکھتا کون ہے؟ یہ لوگ خود ہی دیکھتے ہیں۔ جو یہ طبقہ ہے، حکمران بھی اس میں شامل ہے، امیر طبقہ ہے، یہی جاتے ہیں 10-20 ہزار کی ٹکٹ خرچیں گے، آپ اور میں تو نہیں جا سکتے۔ اچھا یہ مجھے پتہ، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ٹکٹ کا پتہ ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب آپ بھی شیخ صاحب بھی، سر کیا بات پکڑی آپ نے حسن نثار صاحب کی، اس کا مطلب یہ بھی تھیٹر میں جاتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ آپ کو نورا فتح کا پتہ ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا۔ اچھا شکیرہ نہیں، نرگس کا تو پتہ ہونا نا، ہمسائی ہماری۔ بس تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نرگس کا ڈانس دیکھتے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں، ہم تو خاص طور پہ نہیں جاتے یہ تو کوئی بات نہیں۔ دیکھیں ان کی منطق ہی دیکھ لیں کہ منطق ہی نرالی ہے، اس لیے تو ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ لے گی۔ اگر ان کو ایشوریہ رائے کا پتہ ہے تو اس کا مطلب یہ اس کو دیکھتے ہوں۔ نہیں، ایشوریہ رائے سے میں آپ کے تو بند نہیں اگر مجھے کرتا اس کا ریٹ کا پتہ ہے، دیکھو ریٹ کا پتہ بھی جو بندہ پڑھتا ہے اخبار اس کو پتہ لگ جاتا ہے۔ نہیں، اخبار میں تو نہیں لکھا ہوتا ریٹ۔ سر آپ لڑیے نا، میں جمیل صاحب کی طرف جاتا ہوں، ان سے ان کی رائے سے ریٹ پتہ کر لیں۔ بھائی آپ جمیل صاحب کی طرف جائیں یا آپ شکیل صاحب کی طرف جائیں، میں اپنی بات پہ یہی ہوں، اور میرا ووٹ جو ہے یا میرا تاثر جو ہے، میری حمایت جو ہے وہ مینا گل صاحبہ کے پروجیکٹ پر ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگ ہونے چاہیے، ستارے دی جیسے لوگ ہونے چاہیے، چھیپا جیسے لوگ ہونے چاہیے، ڈاکٹر امجد ثاقب جیسے لوگ ہونا چاہیے، جو کہ عوام کے لیے کام کریں۔ یہ الگ بات، ان کی ایک بات سے میں متفق ہے، حکومت کو شرم آنی چاہیے۔ میں ان کی طرف بھی آتا ہوں۔ جی جمیل صاحب آپ بتا یہ رہے سارے کام جو ہے یہ تو عوام کر رہے ہیں۔ کو بھول گیا بھائی، آپ لوگ بعد میں لڑ لیجیے گا نا پروگرام کے بعد۔ میں ابھی جمیل صاحب کی طرف جا رہا ہوں، ان سے ان کی رائے لینی۔ جی جمیل صاحب۔ اچھا سر دیکھیں، آج سے آپ 20 سال پیچھے چلے جائیں۔ بھائی پیچھے کیسے جائیں؟ ڈراموں آگے وقت جاتا ہے، پیچھے سر آپ تصور میں اچھا تصور میں یار پرانی فلمیں دیکھ لو، ہاں 20 سال پہلے والی دیکھو گے آپ کو اس میں گاڑیاں
فرق نظر آئیں گے. 40 سال پہلے والا دیکھو گے آپ کو اس میں وہ جو لمبی گاڑیاں ہوتی تھیں ایسے کر کے اس کا اوپل وہ اب چھوٹی ہو ٹھیک ہے نا. اچھا ڈرامے آپ دیکھو گے 20 سال پہلے امان اللہ نظر آئے گا. آپ دیکھو گے تو آپ کو وہ جو گانا میں نام بھی نہیں لے سکتا, آپ بتائیے نصیب و لال کے پیچھے گانا لگا ہوگا, آگے وہ بس یہ وہ گانے جو سر، کہ مجھے ان کی- وائس مجھے ان بند کی- کر کے سننے والے سر گانے. مجھے ان کی رائے لینے دیجیے, پھر آپ کی طرف بھی آتے ہیں. جی سر دیکھیں, ڈرامہ انڈسٹری کے اندر خاص کر کے تھیٹر لائن میں سہیل احمد صاحب کو خاص کر کے نام لوں گا. آپ اسپیشلی ان کے ڈرامے نکال کے دیکھیں, آپ کو وہ فیملی ڈراماز ملیں گے. اور وہ بھی تو آپ 20 سال پرانی بات ہی کر رہے ہیں جی نا. جی ایسے ہی ہے, میں 20 وہ بھی سال چھوڑ پرانی گئے بات ہوئے ہی کر ہیں, رہا ہوں. وہ اب چھوڑ گئے ہوئے ہیں, وہ ڈرامے کی طرف انج بھی نہیں کرتے, وہ ٹی وی فلم. کیوں جمیل صاحب؟ سر اس کی وجہ ہے نا کہ ڈرامہ چینج ہو گیا. اب وہ اچھے ڈرامہ writer- تو رہا ہی نہیں جمیل جی صاحب. بالکل ایسے ہی ہے سر, میں وہ آپ سے بھی چینج متفق ہو ہوں. گئے بھائی, ٹی وی پہ پیسے اتنے ملتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. وہ جلدی کرو, ساڈا بھی کوئی چیک دا بندوبست کرو, اسی چلیے. اچھا جی, ہاں آپ یہاں چیک لینے کے لیے آئے حسن ہوئے نثار ہیں. صاحب ہم آپ نے سمجھا کہ آپ رائے عامہ کے ساتھ ایڈریس کرنے کے لیے آئے نہیں تو ہیں. جڑا پٹرول پوا کے میں آیا ہوں کتوں کرنا ہے. اچھا, یہ پٹرول ادھار کر کے آئے جی. تسی تے میٹرو تے آئے ہو من لگا. حسن نثار نہیں، صاحب میں- آپ کو چیک بھی دیا جائے گا, اور لیکن ابھی ہم اپنا آپ کو پروگرام چیک چلا بھی رہے ہیں نا, کیا تو جائے پروگرام گا. ختم ہوگا اس کے بعد ہی آپ کو چیک دیں گے تو نا. ختم کرے نا یہ کہ نہ ہاں چلانا بالکل, اب آپ ان کو بولنے دیں گے تو پھر جو ہے نا پروگرام بھی ختم ہوگا. بولیں. جی سر میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح دوبارہ کام کو سٹارٹ کیا جائے, اسی طرح اسکرپٹ کو لیا جائے, باقاعدہ رولز جو ہیں ان کو کیا جائے, اور اسکرپٹ کے اندر سے کامیڈی نکالی جائے. سچویشنل کامیڈی ہے, ایکشن کامیڈی ہے, اور آپ اندازہ لگائیں کہ کامیڈی ایسی میں نے دیکھی ہوئی ہے, جس طرح کہ ببو برال صاحب, اللہ ان کو بھی جنتوں میں گھر دے, ہاں ایکشن کامیڈی کے بادشاہ تھے وہ. میں نے ایسے آرٹسٹ بہت کم دیکھے ہیں جن کو تھیٹر لائن کے اندر ڈبل کلیپ آئی ہو, کہ آپ تھیٹر میں پس پردہ ہے, آپ کی آواز آئی ہے پبلک کو تو کلیپ ہو گئی, جب آپ اندر آئے ہیں تو دوسری کلیپ. تو اس طرح کے آرٹسٹ ہونے چاہیے. میرے استاد آپ دیکھ لیں, حاجی البیلا صاحب, وہ آپ کی پھینکی بات میں سے بات نکال لیتے تھے. وہ پلٹ کرتے تھے نا, جیسے پاکستانی پلٹ کرتے ہیں ہمیشہ. ہاں جی, دیکھو نا, ہمیشہ انڈیا پہل کرتا ہے, ہم پلٹ کرتے ہیں, یہ ہمارا سٹائل ہے, اور پلٹ میں ہم بڑے ماسٹر ہیں. تو البیلا صاحب جو تھے پلٹ کے ماسٹر تھے, وہ پلٹ کرتے تھے. لیکن اب ضرورت اس بات کی آگے چل کے کہ ہم پلٹ پر نہ رہیں, ہم جھپٹ پر بھی آئیں, تاکہ اگلے کی جرت ہی نہ ہو کہ وہ ہمارے اوپر اٹیک کرے. تو جب وہ آنکھ بھی دیکھے, اس کی آنکھ نکال دو. صحیح. تو ناظرین, یہ تو آپس میں لڑتے رہیں گے, ہم چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے آخری ان کی ایک رائے لے لیتے ہیں. جی میڈم, آپ کیا اپنی ایک پیغام دینا چاہیں گے عوام کو؟ میں پیغام یہ دینا چاہتی ہوں کہ سارے کام گورنمنٹ کے نہیں ہیں. اچھا, ہم دنیا میں آئے ہیں اور خدمت خلق جو ہے اس کو اپنا وتیرہ بنائیں, اور خدمت خلق ہم اس لیے کرتے ہیں اپنی آخرت سنوارنے کے لیے. صحیح. ہم نے جو سیکھا وہ ہم نے آگے سکھایا, ہم نے دین سیکھا, ہم نے دین سکھایا. ٹھیک ہے, آپ اپنی زندگی میں اپنے حصے کا اچھا رول ادا کر کے جائیں. زبردست. میرا بس یہی میسیج. حسن نثار صاحب, آپ کیا رائے دینا چاہیں گے؟ میں ان کی رائے, بڑی اچھی کام کر رہی ہیں سارا کچھ, میں ان کی رائے سے متفق نہیں. بہت اچھی بات ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو پیسے لے رہے ہیں اس کام کے ہم سے, جی, یہ ٹیکس اس کام کے لیے لے رہے ہیں. وہ یہ جو ہم سے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں ہیلتھ اور ایجوکیشن اور کے لیے. ہماری ہر چیز پہ ٹیکس انہوں نے لگا دیا ہوا ہے, یہ اس کو پورا کریں, نہ کہ اپنے گھر میں بنائے ہوئے منصوبے جو ہیں کہ جی انڈر گراؤنڈ بنا دیو, تے جی فلاں بنا دیو, تے اتنے جڑا ساری فوٹو لا دیو. روز بینر میں دیکھتا ہوں, حکمرانوں کے بینر لگے ہوئے, تصویریں لگی, دو پیوتی ہیں جو کھلوتے ہیں, وہ ان پہ پیسہ نہ خرچیں, یہاں پہ پیسہ خرچیں. وہ ہو کیا رہا ہے کہ ہم لوگوں سے مانگ تانگ کے اور اپنی ایفرٹ کر کے اپنے گھروں لے آ کے چیزاں, بچوں کا سکول بنا رہے ہیں, بیبیاں خوجیاں بندے, اور وہ جو ہیں وہ اپنی فوٹو اتروا رہے ہیں, سارا سرکاری پیسہ اپنی ذاتی پبلسٹی پہ خرچ رہے ہیں. صحیح. تو میں اس چیز کے خلاف. ٹھیک. ظہیر بدر صاحب, آپ اپنی قیمتی رائے دینا چاہیں گے؟ میری قیمتی رائے میں جو دے چکا ہوں وہی ہے, اور وہ یہی ہے جو کہ میڈم نے کہا کہ ہمیں خود
افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. کیا بات ہے، کیا بات. تو ناظرین، یہ تھے ظہیر بدر صاحب، حسن نثار صاحب، میڈم سمینہ گل ڈمی صاحبہ، اور اسٹوڈیو سے. جی. تو ناظرین یہ تھے، ضروری. جی بالکل. اور ان کے ساتھ جمیل البیلا صاحب. سب نے اپنی اپنے شعبے سے متعلق رائے بھی دی، اپنے کام کے متعلق آپ لوگوں کو آگاہ بھی کیا. تو اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے صوفی ٹاک شو کو آپ دیکھتے رہیے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور دوسروں تک اس کو شیئر کیجئے، تاکہ ہم اسی طرح سے آپ کے لیے بہت اچھے اچھے پروگرامز لے کر آتے رہیں اور آپ کو انٹرٹین کرتے رہیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہن کیڑے چینل تے چلنا جی؟ جنہ کو دینا ہے.